الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، آج کے اس تاریخی اجلاس میں مجھے اس اچھوتے موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. در حقیقت یہ موضوع کسی لائق و فائق شخصیت کے لیے موضوع تھا، چونکہ شاعری پیارے یا جان پیاری کا عنوان لفظی حیثیت سے جس قدر مختصر اور آسان ہے، معنوی پیرایت سے اسی قدر طویل اور مشکل بھی ہے. نوجوانان اسلام، ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے مبارک ترین عمل یہ ہے کہ وہ اپنے دین و مذہب اور آقائے مدنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے. صداقت پر ایمان رکھنے کے باوجود دین اسلام کی حفاظت اور شعائر اسلام کی سیاست و تحفظ کے لیے جان دینے کی طرف اگر تمہارے اندر پیدا نہ ہوئی تو ایمان کامل نہیں. یاد رکھو، جب تمہیں موت زندگی سے عزیز نظر آئے گی تو یہ سمجھنا کہ تم زندہ ہو، اور جب تمہارے شوق شہادت پر موت کا خوف غالب آ جائے تو تمہاری حالت اس مردے کی سی ہے جو قبر کے اندر سانس لینے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہو. اس لیے اگر تمہیں زندگی گزارنی ہے، اگر تجھے اپنی عبادت گاہوں سے پیار ہے، اگر مدارس و مکاتب کی فکر ہے اور شعائر اسلام کی حفاظت مقصود ہے، تو تجھے بھی اپنے اکابر کی طرح میدان عمل میں آنا ہوگا. آنے صحابہ کو یاد کرنا ہوگا، حمزہ و خیبر اور فتح مکہ کی تاریخ یاد کرنی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے اندر تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پائی جاتی ہے، فراست پائی جاتی ہے، جذبہ پایا جاتا ہے. تیرے اندر تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت پائی جاتی ہے. تیرے اندر تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت پائی جاتی ہے. تیرے اندر تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت پائی جاتی ہے. تیرے اندر تو علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت پائی جاتی ہے. تیرے اندر تو محمد بن قاسم کی فراست پائی جاتی ہے. تیرے اندر تو صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی جیسی جفاکشی اور پہاڑوں سے ٹکرانے والی قوت پائی جاتی ہے. تو وہ قوم ہے جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. تو وہ قوم ہے جو اپنا مال دینے کے لیے تیار ہے. اور جب بدن پر حملہ ہوتا ہے، شعائر پر آنچ آتی ہے تو تو بے قرار ہو جاتی ہے، مہیب آگ کی طرح تڑپنے لگتی ہے. تیرے خون میں قوت اسلامی اور حرارت ایمانی جوش مارنے لگتی ہے. علاقی دشمنوں پر خدا کا قہر بن کر گرتی ہے اور اس کو سفر ہستی سے مٹا کر در لیتی ہے. امت کے غیور فرزندو، آج تیری گردن پر پردہ کیوں پڑ گیا؟ تجھے اپنے دین و مذہب اور شعائر اسلام کی فکر کیوں نہیں؟ آج تیری عبادت گاہوں پر حملے ہو رہے ہیں، کل اذان پر پابندی لگے گی، آج مذہبی تعلیم پر رکاوٹ لگ رہی ہے، کل تیری مسجدوں کو آباد کرنے والے نمازیوں سے ٹیکس وصول کیا جائے گا. آج تیرے شعائر کی پامالی ہو رہی ہے، کل تیرے مذہب کی بنیادوں کو ہندوستان سے مٹا کر اسپین و ہندوس کی یاد تازہ کی جائے گی، اور پھر کل تیرے وجود پر حملہ ہوگا اور تجھے ہندوستان کی دھرتی سے بے نام و نشان کر دیا جائے گا. اگر یوں ہی مصلحت کی باتیں ہوتی رہی اور مذاکرات و معاہدات کے ذریعے مسائل حل کرنے کے منصوبے بنتے رہے اور باطل اپنے مضمون عزم و حوصلے کے ساتھ اسی طرح دندناتا رہا، اسے بیڑیاں نہیں پہنائی گئی، تو خدا کے واسطے شاعر اسلام کی پامالی سے قبل اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دے دو. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو. تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. نوجوانوں، دشمنان اسلام کا عقیدہ ہے کہ اگر مسلم قوم کو ختم کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مذہب و شعائر کی بے حقی کرنی ہوگی. انہیں معلوم ہے کہ جب تک مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی ڈیوٹی انجام دیں گے اس وقت تک کوئی بھی سپر طاقت مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتی. انہیں مسلمانوں کی 313 افراد کی جماعت کا ہزاروں کے مقابلے میں لڑنا یاد ہے. انہیں مٹھی پر مسلمانوں کا یہودیوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا یاد ہے. انہیں چند ہندی مسلمانوں کا انگریزوں کے سامنے سینہ سپر ہو جانا یاد ہے. انہیں معلوم ہے کہ مٹھی پر مسلمان اپنے بازو کی طاقت سے سپر طاقت کو زیر نہیں کرتے، بلکہ انہیں ایک سچے مذہب کی طاقت حاصل ہے جس کے بلبوتے وہ بڑی سے بڑی طاقت کو زیر کر دیتے ہیں. اس لیے وہ مسلمانوں کو ہندوستان سے مٹانے کے لیے اس کے مذہب پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں اور مذہب اسلام کی بنیادوں کو منہدم کرنے کے لیے اس کے شعائر کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں. ملت اسلامیہ کے جیلو ذرا آنکھیں کھولو اور اس تاریخ کو بھی پڑھتے چلو کہ جب راجہ داہر کے قید سے نکلی ہوئی یہ غریب بیٹے کی آہ نے حجاج کے یوسف کی آنکھ سے آنسو بہا دیے تھے، محمد بن قاسم کے قلب کو بے چین کر دیا تھا، بیت المقدس سے نکلی ہوئی صدا
صلاح الدین ایوبی پر نیند حرام کر دی تھی. جب تک صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد نہیں کرایا اس وقت تک اپنی دنیا کو ویران سمجھتا رہا. نوجوانوں، کل ایک عرب بیٹی کی آہ نے لاکھوں عرب کے خون کو گرما دیا تھا. کل ایک مسجد کی صدا نے تیرے کروڑوں دیوانوں کو بھڑکا دیا تھا. افسوس کہ آج ہزاروں مساجد و مکاتب کی صدائیں تجھے نہ جگا سکی. تم اپنے مذہب و شعائر کے تحفظ و بقا تک کے لیے تیار نہیں ہو. کیا تمہیں شعائر کے مقابلے میں جان عزیز لگ رہی ہے، جبکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اپنے مال سے زیادہ جان کی حفاظت کرو اور اپنی جان سے زیادہ دین اسلام کی حفاظت کرو. اسلام کے فرزندوں، خلیفہ عبد الحمید کی غیرت اور شاعر اسلام کے دائیں غیر معمولی حمیت سے سبق حاصل کرو کہ 19ویں صدی کے اواخر میں جب یہودیوں کا عہدہ خلیفہ عبد الحمید سے ملنے گیا تھا، اس زمانے تک خلافت عثمانیہ خاصی کمزور ہو چکی تھی. اس کی مالی حالت سستیاں لے رہی تھی. اس جاگرنی کے وقت میں صہیونی وقت خلیفہ عبد الحمید سے یوں کہتا ہے کہ اگر تم بیت المقدس کا علاقہ اور فلسطین ہمارے زیر نگی کر دو تو ہم سلطنت عثمانیہ کے سارے قرضے چکا دیں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ کئی سو ٹن سونے بھی پیش کر سکتے ہیں. خلیفہ عبد الحمید نے دینی حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے ایک ایسا جواب دیا تھا کہ جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. خلیفہ اپنے پاؤں کی انگلیوں سے مٹی کلیٹ کر کہتا ہے کہ اگر تم اپنی ساری دولت کے بدلے ذرا سی مٹی مانگو گے تو ہم وہ بھی نہیں دے سکتے. دوستو، میں نے اس واقعے کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تمہاری غیرت کو للکاروں اور تمہارے مردہ قلوب میں جان پیدا کروں کہ کل ایک مسلمان نے بیت المقدس کی رتی پر مٹی دینے تک سے انکار کر دیا تھا. آج تمہاری مسجدوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، سر عام اسے مسمار کیا جا رہا ہے، اس کی چمکتی دمکتی تصویروں کو جھلسایا جا رہا ہے، اس کے صحنوں میں کبھی سوروں کو دوڑایا جا رہا ہے تو کبھی لحم خنزیر کے لوتھڑے ڈالے جا رہے ہیں. مسلمانوں، آج تمہاری حرارت ایمانی کہاں چلی گئی؟ تمہارے سامنے تمہارے شاعر سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ آج کے تمہاری مسجدوں کو استقبال خانوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور اس میں بیل اور گھوڑے تک باندھے جا رہے ہیں. انہیں پر میں اپنے خطبے کو ختم کرتا